بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اوج پر محمد نسیم ادا کو۔ اس وقت موجود ہوں بی ڈی ایس ریکارڈز میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ، انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے مالک، خوبصورت آواز کے مالک، نعت خواں، منقبت خواں، قصیدہ خواں و نوحہ خواں، برادر عارف حسین بلتستانی صاحب۔ آپ کو ہمارے آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور ان سے ہم نے بہت زیادہ نعتیں، منقبتیں اور قصیدے وغیرہ سننے ہیں۔ اس پر ہماری کوشش ہے کہ بہت جلد ایک ہم لائیو پروگرام کر کے ہم ان سے فرمائش کریں گے، اور آپ ناظرین کو بھی موقع وہاں پر میسر ہوگا کہ آپ سب بھی فرمائش کرتے چلے جائیں گے اور ساتھ ہی ہم ان کو سنتے چلے جائیں گے۔ لیکن آج ان سے ہم کچھ گفتگو بھی کریں گے ان کی قصیدہ خوانی اور نعت خوانی کی کیریئر کے حوالے سے، کہ انہوں نے کب سے سٹارٹ لیا اور کہاں کہاں انہوں نے پڑھا، اور جو عزت ذکر مولا کے صدقے میں ان کو ملی ہے اس کے بارے میں، اور اس کو یہ کیسے محسوس کرتے ہیں، ان کی فیلنگز کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی چند اشعار بھی ہم قصیدے کے اور منقبت کے ہم نے ان سے سننے ہیں۔ تو میں ان کو جب سرچ کر رہا تھا تو بہت ہی پسند آیا۔ ان کی جو فیس بک آئی ڈی ہے اس پر ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ میں تھا گمنام بلا کون مجھے جانتا تھا، میں تھا گمنام بلا کون مجھے جانتا تھا، ذکر شبیر نے پہچان بنا دی میری۔ کیا کہنے کہ ذکر شبیر نے پہچان بنا دی میری۔ اور ہماری خواہش ہے اور ہم آپ کے حق میں ہم دعا گو ہیں کہ ذکر شبیر ان کے پہچان کا ہمیشہ ذریعہ بنا رہے، اور اسی کے صدقے دنیا کی تمام تر کامیابیاں ان کے قدم چومیں۔ تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ، اور ہمارے ناظرین بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے جو منقبت خوانی کا جو میدان ہے اس کو آپ نے چنا، قصیدہ خوانی آپ کر رہے ہیں، بچپن سے کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی منقبت خوانی کر رہے ہیں، نعت خوانی کر رہے ہیں۔ تو اکثر یہ چیز ہوتی ہے کہ قصیدہ خوانی یا منقبت خوانی جو بھی کرتے ہیں تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میری آواز اچھی ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے۔ تو آپ نے یہ چیز کب محسوس کی، آپ کو کب سے لگا کہ میں ایک منقبت خواں ہوں یا بن سکتا ہوں یا اس میدان میں نام بنا سکتا ہوں؟ یہ آپ نے کب سے محسوس کیا اور آپ نے کب سٹارٹ کیا؟ اپنے کیریئر کے حوالے سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسیم ادا بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور اوج ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں چند اشعار یا اپنی آواز میں ذکر مولا آپ کی اس چینل کے تھرو لوگوں تک پہنچائیں۔ بسم اللہ جی۔ جو آپ نے سوال کیا کہ آپ کو کب محسوس ہوا کہ میں پڑھ سکتا ہوں یا میری آواز اچھی ہے، بیسیکلی میں 5 کلاس سے مجھے یہ محسوس ہوا تھا، کیونکہ 5-6 میں ہی محسوس ہوا تھا۔ میرے چاچا نوحہ خان ہیں، وہ بھی بچپن میں پڑھتے تھے۔ ظاہر بات ہے اس زمانے میں ٹی وی یا وہ چیز تو نہیں تھی، تو مجھے جب وہ لوگ نوحہ پڑھتے تھے، ہمارے گھر میں پریکٹس کرتے تھے، تب مجھے محسوس ہوا یار میں بھی پڑھ سکتا ہوں۔ تو وہاں میں نے ایک اسٹارٹ میں گھر پہ ہی میں نے جب ایک نوحہ پڑھا تھا، ندیم سرور صاحب کا ایک نوحہ، وہاں سے میں نے شروعات کیا۔ تو جب میں نے امام بارگاہ میں پڑھا تو لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، لوگوں نے داد دیا جی بہت اچھا پڑھ رہے۔ پھر 1-2 سال کے اندر ہی میں کراچی شفٹ ہو گیا اسی تعلیم کے حوالے سے۔ کراچی جا کے وہاں پھر نوحہ خانوں سے اسی طرح دوستی ہوئی۔ میں خصوصاً کریڈٹ دوں گا کہ کراچی میں مجھے انٹروڈیوس کرنے والے میرے ایک دوست بھی ہیں، وہ شیخ ہیں قبلہ مولانا اصغر شمسی صاحب، جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے مختلف سٹال پہ یا وہاں ادھر وہاں مجلسوں میں محفلوں میں پڑھانا شروع کیا۔ اس کے بعد ہماری ملاقاتیں عرفان بھائی سے ہوئی، نوحہ خان عرفان حیدر سے ہوئی، وہ استاد بھی ہیں۔ پھر صفدر عباس زیدی ایک نام ہے، آپ نے سنا ہے، پردہ ان کا ایک مشہور نوحہ ہے، ان کا مجھے ذہن سے آؤٹ ہو گیا، صفدر عباس زیدی، جو کہ آپ جانتے ہیں، ان کا ایک نام ہے۔ انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، عرفان بھائی نے مجھے گائیڈ کیا پڑھنا کیسے ہے، تو ان کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ وہاں سے ایک میرا پھر 2011 میں ایک البم میں نے منقبت کا ایک منقبت ایک البم ریلیز کیا، اور اس کے بعد نوحوں کا البم، بس یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر بڑے سینئرز نے سکھایا کہ کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ ایک تو ہمارے اسپیشلی ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کا ایشو ہے تلفظ کا، صحیح بات ہے، تو ہم بھی اور میں ایشو ہوتا ہے۔ انہوں نے کافی اس حوالے سے مجھے گائیڈ کیا، تو تب سے پھر ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کراچی میں۔
اچھا یہاں پہ میں آپ کو روکتے ہوئے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ 5th کلاس سے آپ نے اسٹارٹ کیا یعنی آپ کے اسکول لائف سے. تو اسکول کے جو کمپٹیشنس وغیرہ ہوتے تھے نعت خوانی کے یا منقبت خوانی کے, ان میں آپ حصہ لیتے تھے, اور ساتھ میں یہی بھی بتائے گا کہ آپ کا جو وہ اسکول کون سا تھا جہاں سے آپ نے اسٹارٹ لیا تھا, اور اس اسکول میں آپ کے اساتذہ نے آپ کی رہنمائی کی, ان کی گائیڈنس ساتھ میں رہی یا نہیں؟ اصل میں اس زمانے میں اسکول میں کمپٹیشنز وغیرہ نہیں ہوتی تھی. صحیح. لیکن کراچی میں ایک کمپٹیشن میں گرین آئس لینڈ یوتھ کی طرف سے کمپٹیشن ہوا تھا, جس میں احمد ناصری جو نوخان ہے ہمارے بلتستان کے معروف نوخان ہے, وہ جونیئرس میں انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی, سینئرس میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی. وہ نیٹ پہ بھی ہیں, گرین آئس لینڈ یوتھ کے ایک بہت بڑا کمپٹیشن انہوں نے کیا تھا. وہاں پہ سینئرس میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی کمپٹیشنز میں, اور جونیئر میں احمد ناصری نے. تو وہ کمپٹیشن تھا. باقی اسکول میں ہمارے ہاں ابھی رواج ہوا ہے, ہمارے دور میں یہ کمپٹیشن وغیرہ نہیں. وہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ جی اسمبلی کے دوران کوئی نعت پڑھیں یا کوئی منقبت ہم پڑھتے تھے اسکول میں, بس یہی تھا. صحیح بات. اچھا آپ کا تعلق بیسیکلی مطلب کس جگہ سے آپ بلانگ کرتے ہیں, اور پہلا اسکول میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کون سا ہے جہاں سے آپ نے اپنی تعلیمی کیریئر کا آغاز کیا اور ساتھ ہی اپنے منقبت خوانی اور نعت خوانی کا آغاز کیا؟ میرا بیسکلی تعلق ہے روندو سے. ساماچو ایک جگہ ہے, ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, وہاں سے میرا تعلق ہے. اور وہاں اسکول ساماچو میں ایک پرائمری اسکول ہے, کیونکہ جب ہمارے دور میں تو 5 کلاس تک ہم پڑھتے تھے, اس کے بعد ہم یا اسکردو آئے یا اس تک گئے یا ہم کراچی گئے. بالکل. تو ہماری کیریئر وہیں سے شروع ہوا, گاؤں سے ہی شروع ہوا. تو اب تو ہم نے گاؤں چھوڑ دیا, ہم کیونکہ رہتے اسکردو میں ہیں. تو اسٹارٹنگ میں نے وہیں سے کیا, اور میرا تعلق بھی روندو سے ہے, ساماچو سے. صحیح. اب جب کراچی گئے تو اس وقت سب سے زیادہ کس منقبت خوان کو زیادہ سنا جاتا تھا, اور کس شاعر کا کلام سب سے زیادہ پڑھا جاتا تھا اس وقت؟ جب ہم کراچی گئے تو سب سے زیادہ تو عرفان بھائی اور صفدر عباس زیدی اور ندیم سرور صاحب کو سنا جاتا تھا. تو بچپن میں تو میں نے سب سے زیادہ نوحے ندیم سرور اور عرفان بھائی کے سنے میں. صحیح. تو جب ہم کراچی گئے تو پھر ماشاءاللہ وہاں تو مولا کے ہزاروں ذاکرین تھے, کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کیسٹس کا دور تھا, سی ڈی کا دور بھی نہیں تھا. تو جب ان سے ہماری ملاقاتیں ہوئی تو جتنا ان کو مولا نے نام دیا ہے وہ اتنے ہی مطلب اچھے لوگ تھے. انہوں نے اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ پڑھنے کا طریقہ. تو بیسکلی تو یہ کراچی میں ہی اصل پڑھنا تو ہم نے کراچی میں جا کے سیکھا. تو مدر عابدی صاحب اور ریحان اعظمی صاحب کا نام تھا اس وقت. صحیح. سر فہرست تو ریحان اعظمی صاحب تھے. جب ہم کراچی گئے اس ٹائم پہ ریحان اعظمی صاحب عروج پہ تھے شعراء میں سے, پھر مدر عابدی صاحب, اور پھر اور بھی شعراء ہیں, آپ گوہر جاچوی صاحب ہیں, بہت سے شعراء ہیں جن کا اگر میں نام نہیں لے پا رہا ہوں تو میں ان سے معافی بھی چاہتا ہوں. سب سے زیادہ آپ نے کس شاعر کا کلام سب سے زیادہ پڑھا ہے؟ میں نے ریحان اعظمی صاحب کے بھی کلام پڑھے ہیں, میں نے میر تکلم صاحب کا بھی کلام پڑھا ہے, اور میں نے جواد جعفری صاحب جو کہ سندھ سے جن کا تعلق ہے ان کے بھی کلام پڑھے. میں نے بیسکلی گلگت بلتستان کے جتنی زبانیں ہیں معروف ان سب میں نے پڑھے. بلتی زبان میں بھی میں نے نوحے پڑھے, منقبت بھی, بروششکی میں بھی, شینا میں بھی, پنجابی میں بھی, سندھی میں بھی. تو ان ساری زبانوں میں بھی میں نے نعت خوانی, منقبت خوانی, نوحے پڑھے. اچھا, یہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل تو زندگی کے آخری لمحات تک بالکل جاری رہتا ہے. تو آپ نے بھی یقیناً بہت سارے لوگوں سے سیکھے ہوں گے, اور آپ سے بھی بہت سارے لوگ سیکھ رہے ہیں. تو انسان بیک وقت استاد بھی ہوتا ہے اور شاگرد بھی. تو سب سے زیادہ آپ اپنا استاد کس کو مانتے ہیں, اور سب سے زیادہ اس منقبت خوانی کے شعبے میں کس سے آپ متاثر ہیں؟ اصل میں پراپرلی میں نے تو بالکل کسی سے سیکھا نہیں, خود کوشش کیا. لیکن میں اس فیلڈ میں سب سے زیادہ مجھے جو گائیڈ کیا, مجھے جو سکھایا, عرفان بھائی اور صفدر عباس زیدی. عرفان بھائی نے اور صفدر عباس زیدی نے مجھے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا, کیونکہ اصل میں وہ ہم سے سینئر ہیں اور اچھا پڑھتے ہیں. ان کا ایک نام ہے, مولا نے ان کو ایک عزت بخشی ہے. انہوں نے مجھے سکھایا کہ پڑھنا کیسے ہے پراپرلی. یہ نہیں کہ کوئی کلاسز دیا جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے سکھانے کے لیے یا کوئی خان صاحب ہوتا ہے ان کو باجے پہ, وہ ہم نے نہیں سیکھا. ہمیں پڑھنا سکھایا کہ بیٹا اس طرح اسکیل رکھنا ہے, اس طرح پڑھنا ہے, لفظوں کی ادائیگی اس طرح کرنا ہے. لیکن اس فیلڈ میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس فیلڈ میں ہمیشہ میرے استادوں نے بھی یہ کہا, ایک دوسرے سے ہم سیکھتے ہیں. صحیح بات. اگر آپ جیسے ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہیں, آپ کو سن کے میں کئی چیزیں میں آپ سے پک کرتا ہوں, آپ سے سیکھتا ہوں.
بالکل. اور کوئی بچہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے, اگر وہ کچھ اچھا شعر پڑھ رہا ہے یا کوئی اچھی طریقے سے کوئی مرغی لگا رہا ہے تو میں بھی اس سے وہ چیزیں سیکھ لیتا ہوں. تو یہ ایسی فیلڈ ہے, اس میں ہر بندہ ایک دوسرے سے سیکھتا ہے. صحیح بات, یہ چیز ہے اس میں. اچھا, اپنی مصروفیات کے حوالے سے بتائے گا کہ آپ زندگی کے کس شعبے سے منسلک ہیں اور اس وقت کہاں پہ ہیں, کیونکہ اتنی اچھی آواز ہے لیکن اس دور کے مطابق مطلب سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ آپ کی منقبتیں وائرل ہے, مگر بنفس نفیس بلتستان میں پہلی بار میں آپ سے ملاقات کر رہا ہوں, آپ سے مل رہا ہوں. تو اس سے پہلے کہاں تھے آپ؟ کو ہم صرف سن رہے تھے, لیکن ایک لحاظ سے اگر میں عمر شریف کا ایک ڈائلاگ کوٹ کروں تو آپ کو زندہ پہلی بار دیکھا. تو اس سے پہلے آپ کہاں پہ تھے اور آپ کی مصروفیات کہاں پہ؟ میں اصل میں پاکستان سے باہر ہوتا ہوں, تو میں پاکستان سے باہر کاروبار, پہلے میں نے نوکری کی ہے پاکستان سے باہر 2 سال, اس کے بعد ابھی میری وہاں پہ اپنا ایک کاروبار سیٹ اپ کیا الحمدللہ. کوئی 5-6 سال سے میں کاروبار کر رہا ہوں. تو میں پاکستان بیرونی ملک میں مقیم ہوں, اور کوئی 5-6 سال بعد میں پاکستان آیا ہوں. پاکستان آنے کے بعد یہ سرزمین بلتستان میں, پھر گلگت میں کچھ ہم نے 13 رجب کو پروگرام کیے. پھر بلتستان آئے تو بلتستان میں بیسیکلی ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا. تو میرے ایک اچھے دوست جن کا میں ذکر یہاں ضرور کروں گا, کاشو محمد علی خان, جو کہ اس وقت آپ کو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان سے میری ملاقات ہوئی. تو ان کے تھرو پھر ہم نے بلتستان میں جو بھی محافل میں ذکر مولا کیا وہ ہمیں وسیلہ بنے. انہوں نے مختلف محافل میں ہمیں دعوت دیا اور ہم نے وہاں جا کے ذکر مولا کیا. تو اس طرح سے ہم پاکستان میں ہیں نہیں, اس وجہ سے ہم یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے آج ہم آپ کے درمیان موجود ہیں. ماشاءاللہ. ساتھ میں آپ نے کاشو محمد علی خان صاحب کا ذکر کیا, تو یہ آج کل ہمارے بلتستان میں جتنے بھی محافل یہاں پہ برگزار ہوتی ہیں, کی جان ہے, تو اس کی جان ہے, تو اس پہ چھا جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ پرخلوص اور عزت دینے والے شخصیتوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے, اور انسان وہی دیتا ہے جو ان کے پاس سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ ملک سے باہر ہوتے تھے اس وجہ سے, لیکن یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ کوئی آپ کو نہیں جانتا, لیکن یہ اس طرح سے کہ آپ کو سب جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. یہ دونوں صورت حال ایک ساتھ ہے, کیونکہ آپ ادھر نہیں تھے تو بنفس نفیس آپ کی ملاقات نہیں رہی, لیکن آپ کی آواز اور ذکر مولا کے لیے جو آپ نے خدمات سر انجام دی ہے اور دے رہے ہیں, اس کام سے سب واقف ہے. ایک شرارتی سا سوال ہے کہ آپ کھانا بھی کھاتے ہیں یا صرف لنچ ڈنر اور بریک فاسٹ کرتے ہیں؟ نہیں, ہم کھانا بھی کھاتے ہیں. دیکھیں, جس طرح سارے انسان کھاتے ہیں ہم بھی کھانا کھاتے ہیں. اچھا, لیکن یہ اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم پاکستان سے باہر تھے تو ہمارا ویٹ بہت زیادہ تھا. پاکستان آنے کے بعد پاکستانی کھانے اور پانی کی وجہ سے ہم یہاں آ کے ویٹ بھی اچھی خاصی لوز ہو گئی اور مولا کے ذکر سے فٹ ہو گئے. کھانے میں سب سے زیادہ کیا پسند کرتے ہیں؟ روایتی یہیں ہم کراچی میں رہے تو بریانی سب سے دل دادا ہے, زیادہ دل دادا ہیں بس. اچھا, دوبارہ منقبت خوانی کی طرف آتے ہیں, کیونکہ بیچ میں بات اس طرف چلی گئی تو یہ بھی ضروری تھا کچھ آپ کے مشاغل کے بارے میں بھی پوچھ لیں. تو منقبت خوانی کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ آپ شیئر کرنا چاہیں کہ آپ کو لگا کہ آج کی اس محفل میں, خیر ہر بار مولا کی ہی بلاوے پر ہم محفل میں جاتے ہیں, لیکن کبھی آپ کو ایسا لگا کہ اس محفل میں مجھے خصوصی طور پر مولا نے ہی دعوت دے دی ہے؟ اکثر ایسی جگہوں پہ محفل, جیسے کہ گھروں میں جو محفلیں ہوتی ہیں نا, اس میں اکثر یہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں جہاں پہ لوگوں کا مجمع کم ہوتا ہے لیکن سننے والے صرف سننے کے لیے آئے ہوتے ہیں. کیونکہ آج کل ٹرینڈ آپ کو پتہ ہے کیا چل رہا ہے, محفلوں میں اکثر لوگ آتے ہیں اڑ کے چلے جاتے ہیں, کیونکہ آداب. اور ہمارے خصوصاً ذکر یہ کروں گا کہ گلگت بلتستان میں, خصوصاً بلتستان میں جو عزاداری کے حوالے سے ایک نام ہے ہمارے بلتستان میں, ادب و احترام کے حوالے سے ایک نام ہے پوری دنیا میں, تو وہ ہم میں ہے, ابھی بھی ہے. میں نے یہ چیز یہاں نوٹ کیا کیونکہ میں نے جتنی محفلیں صبح 4 بجے تک بھی رہی ہیں تو ماشاءاللہ لوگ ویسے ہی رہے ہیں, جس طرح آئے تھے ویسے بیٹھے ہیں, محفل کے اختتام کے بعد گئے. تو اکثر میں یہ محفل, ابھی جو جتنی محفلیں ہم نے پڑھی ماشاءاللہ یہ رونقیں تو ہم نے ہر جگہ دیکھی, خصوصاً بھی جو ہم نے شگر میں محفل پڑھی, اور یہ جو اسکردو میں جتنی بھی ماشاءاللہ بھٹو بازار میں یا کتپنا میں اور رنگیل میں, رنگا میں, نیو رنگا میں, تو ماشاءاللہ سب میں ہمیں یہ چیزیں نظر آئی. لوگوں نے کھل کے داد دیا, پسند کیا. ہم لوگوں کے اس حوالے سے بھی شکر گزار ہیں, انہوں نے اتنی محبتیں ہمیں دی. اور پہلی بار میں نے بلتستان میں اس طرح محفلوں میں شرکت کیا, لوگوں نے بہت زیادہ پیار دیا. اس میں کریڈٹ سارا میں پھر وہی میرے اچھے دوست, میرے پیارے ساتھی کاشو محمد علی خان جو کہ میرے کراچی کے دوست ہیں, تو میری ان کا میں خصوصی کریڈٹ ان کو دوں گا کہ
ان کے وسیلے سے ہی یہ ساری محفلیں میں یہاں پہ ذکر مولا میں نے کیا. اچھا، ساتھ میں ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا پہلی بار آپ بلتستان جی، کے جو محافل اور آیاد شعبانیہ کے جو محافل آپ نے اٹینڈ کیے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کراچی میں پڑھتے رہے، لاہور میں پڑھتے رہے، پنجاب کے تمام شہروں میں، سندھ کے شہروں میں پڑھتے رہے، تو ایک شہرت ہے بین الاقوامی سطح پر آپ باہر پڑھتے رہے. تو وہاں کے جو آیات کی محافل ہوتی ہیں اور بلتستان کی جو محافل ہے، اس میں کیا فرق آپ نے، واضح فرق آپ نے کیا پایا؟ اصل میں ادب و احترام، میں خصوصی یہاں یہ کہوں گا کہ ادب و احترام کے حوالے سے بلتستان کا ایک اپنا مقام ہے پوری دنیا میں، اور ساری دنیا مانتی ہے اس حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو مجھے یہ لگا کہ میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں، جو خصوصاً مجموعہ جس طرح سے داد بلتستان میں دیا جاتا ہے، کیونکہ پنجاب میں ایک چیز ہے کہ میں اگر کوئی پنجاب کے بھائی دیکھ رہے ہیں تو میں اس حوالے سے معذرت خواہ بھی ہوں، وہاں پہ اکثر لوگ داد دینے میں تھوڑی سی کنجوسی کرتے ہیں. بالکل. تو ہم جامعۃ المنتظر میں نے کافی لوگ جانتے ہیں، وہاں پہ میں نے کوئی 3 سال مسلسل نوخوانی اور منقبت خوانی کی وہاں پہ. تو اکثر ہمیں کمی محسوس ہوتی تھی، تو داد کی وہاں کمی محسوس ہوتی تھی. ایک پڑھنے والے کے لیے اس کی کیا ہے، اس کی داد ایک سمجھو ایک دوائی ہے. جب آپ داد دیتے تو پڑھنے والا اور خوشی سے زیادہ اشعار پڑھ کے تھوڑے سے جذبے سے محبت سے پڑھ لیتا ہے. جب داد نہیں ملتی تو اگلا یہ کہتا ہے یار شاید اس کو پسند نہیں ہے تو میں اس کو اختصار کروں اس طرح. لیکن بلتستان میں نے جتنی محافل میں نے اس بار میں نے محافلوں میں میں نے شرکت کی، ماشاءاللہ لوگوں نے کھل کے داد دیا اور اتنے اچھے داد دیا. میں بہت شکر گزار ہوں سب کا، جس جگہ ہم نے پڑھا انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا. تو بلتستان کا اپنا ایک مقام ہے. تو میں نے ایسے فیل کیا جس طرح میں کراچی انچولی میں پڑھ رہا ہوں، اس طرح میں نے بلتستان میں فیل کیا ماشاءاللہ سے. بالکل، داد ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ایک شعر ہے کہ ہر ایک فنکار یہ چاہتا ہے کہ اس کے فن کا کوئی مظاہرہ ہو، وہ کیوں بناتا یہ بزم ہستی اگر کوئی دیدور نہ ہوتا. یعنی خدا نے پوری کائنات کو اگر بنائی ہے، شاعر کہتا ہے، اس کے بعد انہوں نے حضور کی ذات کو اس لیے خلق فرمائی کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے، صرف اور صرف، اور داد دے دے، رب کا جو ہے شکر بجا لائے. تو داد ضروری ہوتی ہے. بے شک. تو یہ چیز آپ نے کہا کہ بلتستان میں بہت زیادہ آپ کو پیار ملا، محبتیں ملی. تو خیر بات بہت ہی ڈھیر ساری آپ سے ہم کرنا اور کرتے رہنا چاہ رہے تھے، لیکن پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے. پھر یہ ساری چیزیں ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور آپ کی مصروفیات کا اور وقت کا بھی اندازہ ہے. تو آخر میں آپ کی منقبت سننے سے پہلے ایک آخری سوال، یہ آج کل ہمارے بلتستان کے ہی نونہال زیادہ تر منقبت خوان ابھر کر سامنے آ رہے ہیں پوری دنیا کے لیول پہ، اور ان کو پسند بھی کرتے ہیں، فالو بھی کرتے ہیں، بلاتے بھی ہیں. تو بہت ہی زیادہ یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے اور ایک انتہائی حوصلہ افزا بات ہے. اور اچھی آواز اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کے درمیان اللہ نے عطا کی، اور یہی آوازیں جو ہے ان پہاڑوں سے نکل کے ہر جگہ جا رہی ہے اور داد سخن لے رہی ہے، پا رہی ہے. تو آپ چونکہ استاد ہیں اس حوالے سے اور آپ نے اس پہ کام کیا ہوا ہے، ان قصیدہ خوانوں کے نام کوئی خاص پیغام یا مشورہ کوئی آپ دینا چاہتے ہیں؟ تو مشورہ نہیں، میں عرض کروں گا کہ خصوصاً جو نئے پڑھنے والے ہیں، دیکھیں ہمیں جو ہم سے سینئر تھے نا، انہوں نے ایک چیز ہمیں سکھائی تھی کہ ہمیشہ اگر کوئی سینئر اچھا نہیں بھی پڑھتا ہے تو ان کا ادب و احترام ضروری ہے. کیا بات ہے. تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ سے جو سینئر ہیں ان کا احترام ضرور کریں. باقی آواز تو اللہ نے دی ہوئی ہے، جتنا آپ اس کو تراشیں گے وہ خوبصورت مولا کرتا جائے گا. مخلص رہیں اسی در سے، کیونکہ ہمارے ہاں عزاداری کو دل سے ہی برپا کرتے ہیں. اور کیونکہ ہم اس عزاداری کو کاروبار تو نہیں بناتے، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کا ایک ماحول ہے، تو وہ تو ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن میں ایک مشورہ جو خصوصاً جو نیو جنریشن، جو ہمارے نئے بچے جو پڑھ رہے ہیں، جن کا ایک نام ہے، بس سینئرز کا ادب احترام کریں اور چھاتے جائیں، یہ میری دعائیں ہیں. اور ساتھ ایک سوال اور بھی میں کرنا چاہوں گا، کلام کے انتخاب کے حوالے سے ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ کلام میں یہ کہوں گا کہ کلام کا انتخاب سب سے ضروری چیز ہے، اہم چیز ہوتا ہے. دیکھیں ہم خصوصاً پڑھنے والوں کا ہمارا کام ہے اپنی آواز سے اشعار کے تھرو لوگوں کو ایک میسیج دینا، کربلا کا پیغام لوگوں کو اشعار کی صورت میں دینا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے اس دن ایک عالم بھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ ہم 1 گھنٹے کی مجلس، ہماری 1 گھنٹے کی مجلس، ایک نوحہ خان منقبت خان 2 شعر میں پوری مجلس جو ہے نا پڑھ کے چلا جاتا ہے. تو اس میں جو شعراء حضرات ہیں ان کا کمال ہے.
ہمیں تو سمندر ہم کھلے میں بند کر کے بس پیش کر رہے ہوتے پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم تو آواز کے تھرو اپنی جو ہماری ایک ناقص آواز ہے لوگ محبت دیتے، تو اس آواز سے ہم لوگوں کو وہ پیغام دیں. لیکن اشعار کا دیکھیں آج کل نصیریت بہت زیادہ ہے، اور ماحول سب آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس حوالے سے اشعار کا انتخاب بہت ضروری ہے کہ کسی عالم سے، کسی اچھے شاعر سے پڑھنے سے پہلے، ریکارڈ کرنے سے پہلے اس کو ضرور دکھائیں تاکہ وہ اس کو دیکھیں. کوئی ایسے اشعار تو نہیں ہے جس سے ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں. بالکل، تو اس کی وجہ سے کوئی بدامنی نہ ہو، بدامنی نہ ہو. کوشش کریں کہ اتحاد بین المسلمین کے اشعار ہوں، محبت کا پیغام ہو، اور ذکر مولا اور ذکر کربلا کریں تو ہم ایک اچھے محبت سے، پیار سے کریں تو بہتر ہوگا. تو نثر میں باتیں ہو گئی بات چیت تھوڑی، لیکن ہے تشنا پھر بھی رہ جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ سوالات اور بھی ذہن میں آ رہے ہیں کہ آپ سے پوچھوں اور آپ سے، کیونکہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے ذہن میں بھی آ رہے ہوں گے. مگر آپ کی خوبصورت آواز میں منقبت خوانی سننے کو میرا بھی دل کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ہمارے جو ناظرین ہیں وہ کافی عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب میں آپ کو منقبت خوانی کے لیے بولتا ہوں اور آپ اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ منقبت خوانی کریں. تو اب ہمارے ناظرین کو کیا سنانا چاہیں گے؟ آیات شعبانیہ بھی ہے، جو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. میری آواز ابھی اس قابل بھی نہیں ہے کہ میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو معذرت خواہ بھی ہوں گا. بالکل ہی آواز بیٹھی ہوئی ہے. آپ کی محبت ہے کہ آپ تشریف لائیں ہمارے پاس، اور اس کے لیے مولا آپ کو آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور آپ کے چینل کو اور عروج پر جائیں. ہماری یہ دعائیں ہیں. آمین. ایک کلام میں پیش کروں گا کیونکہ میری آواز بالکل ہی بیٹھی ہوئی ہے، تو ان کی محبت ہے، آج انہوں نے ہمارے پاس تشریف لائے تو ان کے بھی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائے. ایک کلام ہے امام حسین کے حوالے سے، بسم اللہ. 2-4 اشعار آپ کی میں سماعتوں کی نظر کروں گا. یہ بیسیکلی کلام لکھا گیا، ہمارے ایک دوست ہیں سہیل واسطی، ان کا تعلق انڈیا سے ہیں، نوجوان شاعر ہیں. اس کی کمپوزیشن کی بھی میں نے کوشش کی اپنے ناقص آواز میں کچھ نہ کچھ کروں، تو چند اشعار میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. بسم اللہ. آپ سے گزارش ہے درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. زمانے بھر کے غموں کی دوا حسین کا نام، زمانے بھر کے غموں کی دوا حسین کا نام. واجب کیا کہنے. قرار دل کو ملا جب، قرار دل کو ملا جب، لیا حسین کا نام. زمانے بھر کے غموں کی دوا حسین کا نام. خصوصی شعر آپ کی سماعتوں کی نظر. یزید مٹ گیا تیرا نشان دنیا سے، یزید مٹ گیا تیرا نشان دنیا سے. ہر زمانے بھر، زمانے بھر کے غموں کی دوا حسین کا نام. زمانے بھر کے غموں کی دوا حسین کا نام. دوا حسین کا نام. سبحان اللہ.
ایک پردیسیوں کی، کیونکہ ہم پردیس میں رہتے ہیں، ایک شعر ہے، بسم اللہ جی. وطن سے دور سبحان اللہ. واہ. وطن سے دور بھی کچھ لوگ بن گئے اپنے. واہ واہ. وطن سے دور بھی کچھ لوگ بن گئے اپنے. بن گئے اپنے. بس ایک بار تھا میں نے واہ جو لیا حسین کا واہ واہ جو کیا کہہ رہے ہیں. واہ کیا کہہ رہے ہیں. قرار دل کو ملا جب لیا حسین کا نام. کیا کہہ رہے ہیں. آخری شعر آپ کی سماعتوں کی بسم نظر اللہ جی. عطا. زمانے بھر کے غموں کی دوا. دوا حسین کا نام. واہ. زمانے بھر کی کسی شے میں وہ نہیں لاجا. واہ جو واہ جو. سامان بھر کے کسی شے میں وہ نہیں لازا. کیا کہہ رہے ہیں. واہ. زبان کو میری جو دے ذائقہ حسین کا واہ جو واہ واہ جو. قرار دل کو ملا جب کیا کہہ رہے ہیں. لیا حسین کا نام. واہ جو واہ جو. زمان بھر کے غموں کی واہ جو. دوا حسین کا نام. واہ جو واہ جو. بہت شکریہ آپ کا. واہ جو. انتہائی خوبصورت آواز اور انداز میں منقبت خوانی کر رہے تھے ناظرین. آپ نے بھی سن لی. مجھے بھی مزہ آ رہا تھا، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے ہمیں اور ان کی مصروفیات کی وجہ سے پروگرام کو یہیں پر وائنڈ اپ کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ مزید ہم ان سے سنتے، مزید گفتگو کرتے. تو جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں نے کہا کہ بہت جلد ہم کوشش کریں گے کہ ایک لائیو پروگرام میں ان کو مدعو کر کے اور ان سے ٹائم لے کر ڈھیر سارا ان سے گفتگو بھی کریں، اور ساتھ ہی تب تک ہمارے گلے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اس لائیو سیشن میں ہم کوشش کریں گے کہ کاچو کو بھی ہم لائیں، ہمارے محفلوں کی رونق، کیونکہ ان سے بھی ہم ٹائم لیں گے. جی بالکل. وہ اکثر مصروف رہتے ہیں، تو ہم ان سے بھی گزارش کریں گے، اس ویڈیو کے تھرو بھی گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو محفل میں اور چار چاند لگے گا انشاءاللہ. کاچو صاحب کو بھی ضرور مدعو کر کے ان سے ریکویسٹ کر کے وہ بھی انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ. اور ہم کوشش کریں گے کہ اس لائیو پروگرام کو جشن انوار شعبان کے حوالے سے ہم کنڈکٹ کریں، اور بڑی دیر تک ہم آپ سب کی خدمت میں رہیں. اور کوشش میری یہی ہوگی، میں گزارش کرتا رہوں گا ہمارے منقبت خوانوں سے، عارف بھائی سے اور کاچو صاحب سے، دیگر جو منقبت خوان ہوں گے اس پروگرام کا حصہ ہوں گے، ان کو آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. تو آج کے اس پروگرام سے ہمارے اس مہمان کا جناب عارف بلتستانی صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے، بہت شکریہ. اور ہمارے BDS ریکارڈ کے جو ہمارے دوست ہیں، آنر ہے صادق کمال صاحب اور کاچو صاحب جو ہمارے اس وقت کیمرے کے پیچھے موجود ہے، ان سب کے ساتھ اجازت چاہیں گے انشاءاللہ، اور لائیو پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. اللہ حافظ.